الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة وأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها أماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام قابل قدر بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے جس کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے شعبوں کے بارے میں بتلایا ہے اور فرمایا کہ ایمان کے جو شعبے ہیں تقریباً 70 سے اوپر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر اس میں سے 3 شعبے جو ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے. اور عرب کی عادت ہے کہ جب 70 کا عدد بولتے ہیں تو اس سے مراد گنتی کے اعتبار سے 70 نہیں ہوتے، بلکہ اس سے کثرت مراد ہوتی ہے. ہم اردو میں بھی کہہ دیتے ہیں مثلا کہ ہم نے کوئی بات نہ سمجھ رہا ہو تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تجھے 70 مرتبہ یہ بات کہہ دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گنتی کے اعتبار سے 70 ہیں، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے بہت ہی زیادہ دفعہ تجھے بات سمجھا دی ہے، بہت زیادہ دفعہ بتلا دیا ہے. تو اسی طرح عرب کی عادت یہ ہے کہ جب کسی کی چیز کی کثرت کو بیان کرتے ہیں تو اس کو 70 کے عدد سے تعبیر کرتے ہیں. تو اسی طرح اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے جو شعبے ہیں 70 سے اوپر ہیں. تو اس سے مراد گنتی کے اعتبار سے 70 نہیں ہے، علماء نے فرمایا، بلکہ اس سے مراد کثرت ہے. اور ایمان کے جو شعبے ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ایمان کے تقاضے کہ اگر ایک انسان ایک شعبے پر عمل کر رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا ایمان کامل ہو گیا ہے، بلکہ اس شعبے پر بھی عمل کرے. اور دوسرے شعبے ہیں، جب سب شعبوں پر عمل کرے گا تو پھر انسان کا ایمان کامل ہوگا. ایمان کے تقاضے جب پورے کرے گا تو پھر ایمان کامل ہوگا. اسی طرح مثلا کہ اگر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ کہے کہ میرا ایمان کامل ہو گیا، اب میں پکا مسلمان بن گیا، پکا مومن بن گیا، تو ایسا نہیں ہے. ایک بندے نے حج کر لیا تو اپنے آپ کو کامل مومن سمجھنے لگا، ایسا نہیں ہے.
بلکہ پورے دین پر چلنا ہے، پھر اس کے بعد ایمان کی تکمیل ہے۔ یہ مختلف شعبے ہیں دین کے، ایمان کے مختلف شعبوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 کو بیان فرمایا اس حدیث مبارکہ کے اندر، اور اس پر مستقل یہ اتنی جامع معنی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ تو سب سے پہلا جو شعبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سب سے جو افضل ہے، فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے جو افضل درجہ ہے اس کے اندر وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ ایمان کا سب سے افضل درجہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور لا الہ الا اللہ جو ہے یہ ایسا کلمہ ہے جو 70 سال کے کافر کو ایک لمحہ میں مسلمان بنا دیتا ہے۔ یہ ایسا کلمہ ہے جو کافر کو ایک لمحہ کے اندر مسلمان بنا دیتا ہے۔ یہ ایسا کلمہ ہے ایک اللہ کے مبغوض بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ یہ ایسا کلمہ ہے جو ایک لمحہ میں انسان کو جہنم سے جنت کے اندر ڈال دیتا ہے۔ یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے کہ یہ ایسا کلمہ ہے جو ایک لمحہ میں انسان جو جہنم کے اندر جا رہا تھا تو وہی انسان جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ اس پر ہمیں واقعات ملتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا ایک واقعہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں پر چڑھائی کا منصوبہ بنایا، غزوہ خیبر جس کو بولتے ہیں، تو قلعہ خیبر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ فرمایا۔ تو اس وقت یہودی جو مسلمانوں کو بہت تنگ کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان پر چڑھائی کی اور اللہ تعالیٰ نے بعد کے اندر فتح بھی عطا فرما دی۔ تو اس محاصرے کے دوران ایک چرواہا بکریاں چراتا ہوا قلعے سے باہر آیا اور اس نے دیکھا کہ یہ لوگ ہیں، ایک لشکر ہے، قلعے کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور خیمے ڈالے ہوئے ہیں انہوں نے۔ اس نے کہا کہ چلو اس سے پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے، ان کا مقصد کیا ہے، یہ چاہتے کیا ہیں، ان سے سوال تو کیا جائے۔ یہ چرواہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جب اس نے دیکھا، ان کے پاس پہنچا، سب سے پہلے پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہمارے سردار کا وہ سامنے خیمہ ہے، وہاں چلے جاؤ، وہ آپ سے ملاقات کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ صحابہ نے بتلا دیا۔ وہ حیران و پریشان کہ کسی ملک کا بادشاہ، کسی قوم کا سردار اور ایک سادہ سے خیمے کے اندر، وہ صحابہ سے حیرانگی کے ساتھ پوچھنے لگا کہ کیا تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں مذاق نہیں کر رہے، ہمارے سردار ہی ایسے ہیں کہ جو ہر بندے سے ملاقات کرتے ہیں، وہ اسی طرح سادگی کو پسند کرتے ہیں، وہ آپ سے آسانی کے ساتھ ملاقات کر لیں گے۔ وہ چرواہا اس خیمہ کی طرف گیا اور خیمہ کے اندر جاتا ہے اور وہ حیران و پریشان، نہ کوئی دربان ہے، نہ کوئی وہاں پر چوکی دار ہے اور نہ کوئی موجود ہے وہاں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس موجود ہے۔ وہ حیران و پریشانی کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ آپ کا پیغام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پیغام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا یہ سادہ بندہ ہے، ایک لفظ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام بتا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا پیغام یہ ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو معبود جانو، اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی چیز کی بھی عبادت نہ کرو، ہمارا پیغام یہ ہے۔
اور جب اس نے سب چیزیں دیکھ لی تھی، ایک تو اس نے دیکھا کہ نہ کوئی دربان، نہ کوئی چوکیدار، پھر سادہ سا ایک انسان قوم کا سردار ہو کے، قوم کا بادشاہ ہو کے، ملک کا بادشاہ ہو کے، اتنی سادگی، اور پھر اوپر سے پیغام ایک لفظ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، بس یہ جو تم شرک کرتے ہو اس کو چھوڑ دیا جائے، کوئی اور پیغام، کوئی اور چیز نہیں بتلائی۔ اس کے دل میں یہ باتیں اتر گئی۔ وہ کہنے لگا کہ اگر میں آپ کی بات کو مان لیتا ہوں تو پھر میرے کیا حقوق ہوں گے، آپ کا میرے ساتھ کیا رویہ ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہمارے بھائی بن جائیں گے، ہم اپنے سینے سے تمہیں لگائیں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں چرواہا، میرے جسم سے بدبو آتی ہے، میرے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، اور میں سیاہ فام بدصورت، آپ کیسے مجھے کیسے اپنے سینے سے لگائیں گے؟ یہ سب جو آپ کے ماننے والے یہ کیسے مجھے اپنے سینے سے لگائیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہی درس دیتا ہے، ہمارا سبق یہی ہے، اگر آپ پڑھ لو گے کلمہ تو پھر سب یہ آپ کو سینے سے لگائیں گے، اور آپ کی جو بدبو ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوشبو کے ساتھ بدل دیں گے، اور اسی طرح آپ کا جو سیاہ فام ہے، آپ کا جو رنگ بدصورت ہو، آپ نظر آ رہے ہو شکل سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سفیدی سے بدل دیں گے۔ قیامت میں اس کو جو چیزیں ہیں قیامت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو یہ سب لوگ آپ کو سینے سے لگائیں گے، آپ ان کے بھائی بن جائیں گے، جس طرح ان کے حقوق ہیں آپ کے بھی اسی طرح حقوق ہوں گے، یعنی سب برابر ہو جائیں گے۔ تو وہ بڑا اس کے ساتھ حیران ہوا، اس نے جب یہ صرف چیزوں سے متاثر ہوا تو اس نے کہا کہ اگر واقعی آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو میں فوراً کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے جب یہ کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عبادات کے بارے میں بتلانا چاہا تو اس نے کہا کہ کوئی میرے ذمہ کام، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی نہ تو نماز کا کوئی وقت ہے اور نہ ہی کوئی حج کا زمانہ ہے، حج تو شاید اس دور میں فرض بھی نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ آپ روزے رکھیں، اور نہ کوئی اور عبادت کا وقت ہے، اس وقت تو صرف جہاد ہی عبادت چل رہی ہے، اور تو اس کے علاوہ کوئی عبادت کا ابھی ٹائم نہیں ہے، اور ابھی جہاد کر لو گے تو جہاد عبادت کر سکتے۔ اس نے کہا کہ اگر میں جہاد کروں گا تو دو ہی صورتیں ہیں، یا بچ جاؤں گا یا مارا جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی صورت میں انعامات بتلائے کہ اگر بچ گئے تو تمہیں یہ انعامات ملیں گے، اور اگر تو شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ تیری جو سیاہ رنگ ہے جو تیری سیاہی کو سفیدی سے بدل دیں گے، اور تیری بدبو کو اللہ تعالیٰ خوشبو سے بدل دیں گے، اور جب تو شہید ہوگا تو اللہ تعالیٰ فوراً تجھے جنت الفردوس میں جگہ دیں گے۔ تو اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر جہاد کے اندر وہ شامل ہوا، اور جہاد جب اس نے کیا تو اس کی شہادت ہوگی، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی اور عبادت کی، صرف جہاد ہی تھا، بس اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اور جب وہ شہید ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی جب جنگ ختم ہوتی تو اس کے بعد لاشوں کا معائنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھتے تو ایک جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ جمع ہیں، کسی کے پہچان میں وہ شخص نہیں آ رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری پہچان کے اندر یہ شخص نہیں آ رہا، یہ کون شخص ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری پہچان میں آ گیا، تم سب اس سے نہیں جانتے، اس نے ابھی کلمہ پڑھا تھا، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی جو بدبو اللہ تعالیٰ اس کو خوشبو سے بدل دیں گے، اور اس کو غسل دیا جا رہا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دیں گے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بشارت دی، اور اب اس نے کوئی بھی عمل نہیں کیا ہے، اس کے پاس دولت کیا تھی؟ صرف کلمے کی دولت تھی، صرف یہی کلمہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جس نے اس کو جہنم کے اندھیروں سے نکال کر جنت کے روشنیوں میں پہنچا دیا، جہنم کے بدترین درجہ سے نکال کر جنت کے اعلیٰ ترین درجہ کے اندر پہنچا دیا۔ اور دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس نے کلمہ پڑھا تو اس کا ایک اور واقعہ بھی ہے کہ جب اس نے کلمہ پڑھا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس یہ یہودیوں کی بکریاں ہیں، میں چرا رہا تھا، تو ان کا کیا حال کیا جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بطور امانت تیرے پاس ہیں، ان کو قلعہ کے اندر چھوڑ کر آؤ۔ تو وہ گیا، اس نے قلعہ کے اندر ان کو چھوڑا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بتلائے ہیں۔ اسلام یہ درس دیتا ہے کتنا خیال رکھا جاتا ہے امانت کا، کہ جنگ کے موقع کے اندر جس سے لڑائی کر رہے ہیں، جس سے مال چھیننا مال غنیمت کے اندر شمار ہوتا ہے، تو وہی بکریاں جو چروائے کے پاس تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اس کو واپس کر کے آؤ۔ اسلامیہ میں درس دیتا ہے۔ تو خیر اللہ رب العزت نے اس کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام دیا صرف کلمے کی بدولت، اور یہ کلمہ ایسی دولت ہے کہ جب یہ دل کے اندر گھر کر جاتا ہے تو انسان کے دنیا اور آخرت کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ جس کے دل میں یہ پختہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا ہے سوائے اللہ کے۔ تو اس وقت حالت یہ ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے تو اچانک ایک بندے نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سونت لی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اکیلے ہیں، تو اس نے تلوار سونت کر بس ابو اس کا ایک وار، اور اگر ایک وار کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پوزیشن بھی اس کی بنی ہوئی ہے، پوزیشن بھی بنا لی، ایک حملے کے ساتھ، ایک وار کے ساتھ جو بھی سامنے اس کا کام تمام ہو سکتا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ بچائے گا۔ ظاہری طور پر تو بچنے کی صورت نظر نہیں آتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ بچائے گا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بچا دیا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، اس کے اندر روب پڑ گیا، روب طاری ہو گیا اس پر۔ تو جب انسان کے دل کے اندر یہ کلمہ گھر کر جاتا ہے، انسان کے دل کے اندر یہ کلمہ پختہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کے سوا کا، اللہ کے غیر کا ڈر انسان کے دل سے ختم ہو جاتا ہے، تو پھر انسان پکا سچا مسلمان بن جاتا ہے۔ تو پھر اس کے لیے دین پر چلنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے فرمایا کہ سب سے جو افضل شعبہ ہے یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ایمان کی شاخوں میں سے جو سب سے افضل شاخ ہے، جو سب سے بڑی شاخ ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی شاخ ہے، اور یہ ایسی شاخ جو انسان کو گمراہیوں سے نکال کر روشنیوں کے اندر لا پھینکتی ہے۔ اور جس طرح کہ ایک چروائے کو صرف اس کلمہ نے، اس کلمہ کی دولت نے جنت کے اعلیٰ درجہ کے اندر پہنچا دیا، جنت الفردوس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو پہنچا دیا صرف ایک کلمہ کی بدولت سے۔ یہ صرف لا الہ الا اللہ کی دولت ہے، لا الہ الا اللہ کا وزن ہے، اور یہ اللہ رب العزت جو انسان کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے بہت سارے انعامات ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو مقامات ملے وہ اسی کلمہ کی بدولت ملے۔ اگر آج بھی ہم مقامات حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کے اندر اگر اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کے پاس اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے سامنے اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں، تو اسی کلمہ کی بدولت یہ مقام بنے گا۔ اس کلمہ کے بغیر یہ مقام نہیں بن سکتا ہے۔ اور اگر ایک بندہ اس کلمہ کو موت کے وقت بھی پڑھ لیتا ہے، اپنی آخری حالت کے اندر بھی پڑھ لیتا ہے، تو اس کو بھی اللہ رب العزت
جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو مرنے کے وقت مرض الموت میں یہی کہا تھا، میرے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دے، میں اللہ جہنم سے تجھے بچا لوں گا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تجھے بچا لوں گا۔ لیکن انہوں نے کفار کے ڈر سے، قریش کے ڈر سے، یا ان کے طعنوں کی وجہ سے، کیا کہیں گے کہ موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ لیکن اگر پڑھ لیتے، صرف کوئی عبادت تو نہیں کرنی تھی، صرف ایک کلمہ زبان سے نکالنا تھا، جس کی وجہ سے وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جاتے، صرف ایک کلمہ کی بدولت۔ اور جو بندہ اس کلمہ پر پختہ ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہٹا نہیں سکتی، کوئی دنیا سے بڑی سلطنت اس کو اس کلمہ سے نہیں پھیر سکتی ہے۔ اور پھر اس کے ذہن کے اندر یہ تصور ہوتا ہے، لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مسجود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، مطلب کہ اللہ کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی نفی کر دیتا ہے۔ یعنی اس کلمہ کو صرف زبان سے پڑھنے کا نام نہیں، پڑھنا نہیں صرف، بلکہ اصل جو یہ کلمہ ہوتا ہے اس کا مقصد اطاعت ہوتا ہے۔ اور یہ کلمہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ کوئی منتر ہے کیا کوئی یہ منتر ہے، کیا کوئی یہ جادو ہے جو ایک لمحہ کے اندر انسان کی حالت کو بدل دیتا ہے، جو ایک لمحہ کے اندر 70 سال کے پرانے کافر کو ایک لمحہ کے اندر مسلمان بنا دیتا ہے۔ یہ کوئی جادو، یہ منتر نہیں، بلکہ اصل میں جو ایک لمحہ کے اندر ایک حالت کو دوسری حالت کے اندر تبدیل کر دیتا ہے، 70 سال کی پرانی حالت کو ایک لمحہ کے اندر جو تبدیل کرتا ہے، یہ اصل میں اس کا اقرار اور عہد ہے کہ اب کے بعد میرا کوئی بھی حکم، میرا کوئی بھی کام، میرا کوئی بھی فعل اللہ کی حکم اور اللہ کی اطاعت کے بغیر نہیں ہوگا۔ ایک یہی کلمہ کا اقرار ہے۔ اور بھی اس کلمہ کے جب یہ انسان کے دل میں پختہ ہو جائے تو پھر بڑے بادشاہ ہو، بڑا کوئی انسان ہو، کوئی بڑا سے بڑا ہو، تو وہ اپنی جان تو انسان دے دیتا ہے، پختہ ایمان والا وہ اس کلمے کو نہیں چھوڑتا ہے۔ مشہور واقعہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ، جو ایک جنگ کے موقع پر سپہ سالار تھے، مسلمان مغلوب ہو گئے۔ مسلمان جب مغلوب ہوئے تو پکڑے گئے، وہ اس نصرانی بادشاہ نے پکڑ لیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ یہ بھی پکڑے گئے، ان کے ساتھی بھی پکڑے گئے۔ جب ان کو پکڑ لیا تو نصرانی بادشاہ نے کہا کہ اپنا مذہب چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا مذہب کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اس نے ان کے سامنے ان کے ساتھی کو تپتے تیل کے اندر، تپتے کڑھائی کے اندر، تیل کا جو کڑھایا تھا اس کے اندر ڈال دیا۔ تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اتنا وہ گرم تیل تھا، اتنا کھولتا ہوا تیل تھا کہ جو ہی اس کے اندر لاش گئی تو جسم کے اعضاء علیحدہ ہو گئے۔ اتنا تپتا تیل تھا، اتنا گرم تھا کہ ایک لمحہ کے اندر جسم کا تیز نیز کر کے اس نے رکھ دیا۔ تو ان کے سامنے جب ان کے ایک ساتھی کو جلایا گیا، پھر اس نصرانی بادشاہ نے کہا کہ اپنا مذہب چھوڑ دو ورنہ تمہاری حالت بھی ایسی ہوگی، تمہارے ساتھ بھی ایسا کیا جائے گا۔ تو یہ کیا کہنے لگے، اگر عام انسان ہوتا جس کے دل میں ایمان پختہ نہ ہوتا اسی وقت چھوڑ دیتا، ان کے دل میں ایمان پختہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے، اس سزا سے مجھے ڈرا رہا ہے کہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تیرا جسم جل کر راکھ ہو جائے گا۔ میں تو ہر نماز کے بعد دعا مانگتا ہوں کہ میری موت نہ ہو، اگر موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ میرا سارا جسم
زخموں کے اندر ہو، تیرے راستے کے اندر، اللہ تعالیٰ سے میں تو یہ دعا مانگتا ہوں اور تو مجھے اس بات سے ڈرا رہا ہے، میں تو ہر نماز کے بعد دعا مانگتا ہوں، لگتا ہے میری دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے، اب میری دعا قبول ہونے والی ہے۔ جب یہ بات سنی اس بادشاہ نے تو اس پر رو پڑ گیا، یہ کیسا ہے انسان ہے، یہ کیسا بندہ ہے کہ موت سے بھی نہیں ڈر رہا ہے، اس کڑاہے سے، تپتے ہوئے کڑاہے سے نہیں ڈر رہا ہے، یہ تیل کا کڑاہا ہے، اس کے ساتھی کو جلا دیا گیا ہے لیکن پھر بھی نہیں ڈر رہا۔ جب اس پر روب طاری ہوا تو اس کی حالت بھی نرم ہو گئی، وہ کہنے لگا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر اگر آپ اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتے ہو تو پھر آپ کو ایک اور مشورہ دیتا ہوں، آپ کو ایک اور آپشن دیتا ہوں، ایک اور آپ کسی مقام میں اگر وہ کر لے تو میں آپ سب کو چھوڑ دوں گا، جو کر لے گا میں اس کو چھوڑتا جاؤں گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون سا کام ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری پیشانی کو بوسہ دینا ہے، میری پیشانی آپ سب نے چومنی ہے، جو میری پیشانی چومتا جائے گا اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو اب ایک کافر کی پیشانی چومنی اور پھر اس کو عزت دینی، احترام دینا، عزت و احترام دینا بظاہر تو یہ غلط لگ رہا ہے بھی غلط، کس طرح پیشانی چومی جا سکتی کسی کافر کی؟ لیکن صحابہ اسلام کی حدود کو، اللہ کی حدود کو جاننے والے تھے کہ کہاں پر اپنی جان پیش کرنی ہے، کہاں پر نکلنے کا راستہ ہو تو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور یہی جو صحابی جو ایک لمحہ پہلے کہہ رہے تھے کہ میری دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے، میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن جب کہ ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ نصرانی نے کہا کہ میری پیشانی کو بوسہ دو، تو یہی تیار ہو گئے اس کی پیشانی کو بوسہ دینے کے لیے، کیونکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب ایسی کوئی بات کی جائے کہ تمہیں کہا جائے کہ اسلام کو چھوڑ دو تو اس وقت جان تو پیش کر دینی ہے لیکن اسلام کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر ایسی صورت بھی ہے تو تم صرف زبان سے کلمہ کفر تو کہہ لو، لیکن اگر نہ کہو اور اپنی جان دے دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی ایسے کام کو کرنے کو کہا جا رہا ہے جو گناہ ہے، جو حرام ہے، تو اب اپنی جان کو بچانا ہے، اس حرام کام کو کر لینا ہے۔ مثلا کہ ایک بندے کو کہا جا رہا ہے خنزیر کا گوشت حرام ہے، اس کو کہا جا رہا ہے اس کے گوشت کو کھاؤ، اب یہ کہے کہ میں اپنی جان پیش کرتا ہوں، نہیں، اس گوشت کو کھا لے۔ شراب پینے کا کہا جا رہا ہے تو شراب پی لے، شراب پی لے لیکن اپنی جان کی حفاظت کرے۔ لیکن جب اس کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام کو چھوڑ دے، کفر کو اختیار کر لے، تو اس وقت اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ اگرچہ زبان سے کلمہ کفر کہنے سے وہ کافر نہیں ہو جائے گا، جب تک دل کے اندر ایمان ہے، صرف اپنی جان کو بچانے کے لیے کہہ لے تو اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن نہ کہنا یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی گناہ کے ارتکاب کا کہا جا رہا ہے تو اس وقت جان کی حفاظت کرنا واجب ہے اور اس گناہ کے کام کو کرنا لازم ہے۔ تو اسی وقت صحابہ نے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اپنے آپ کو بچا لیا۔ اور جب یہ لشکر پہنچا مدینہ کے اندر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو سب صحابہ باہر نکلے ان کے استقبال کے لیے اور سب نے ان کی پیشانیوں کو بوسہ دیا۔ تو انہوں نے اپنے ایمان جب ان کے دل کے اندر پختہ تھا تو جان کی پرواہ نہیں کی، کہا کہ جان مجھے مار دے لیکن میں اپنے ایمان سے نہیں پھرتا۔ یہ کلمہ ہی تھا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل کریں تو ہمیں بھی اس کلمہ کو پختگی کے ساتھ اپنے دل کے اندر بٹھانا ہے۔ اور یہ کب آئے گا؟ جب ہم کثرت کے ساتھ اس کلمہ کے ایک تو ورد کرتے رہیں گے، آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ یہ ہمارے دلوں کے اندر گھر کر جائے گا۔ جب دلوں کے اندر گھر کر جائے گا تو پھر دین پر چلنا آسان ہوگا، دین کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی جب میں نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب میرے ذمہ یہ سب کام لازم ہو گئے، اللہ کے حکموں کی تابع داری میرے ذمہ لازم ہو گئی ہے، اللہ کے خلاف سے بچنا میرے ذمہ لازم ہو گیا ہے، اللہ کے غیر کی عبادت سے بچنا میرے ذمہ لازم ہو گیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ایک تو کثرت کے ساتھ اس کلمہ کا ورد کرتے رہیں، اور دوسرا جو اس کلمہ کے تقاضے ہیں، اس کلمہ کے جو کام ہیں، اس کلمہ پر جو عمل کرنا ہے اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے،
تاکہ دنیا اور آخرت کی جو تمام بھلائیاں ہیں وہ ہمیں حاصل ہو سکیں۔ دعا اللہ رب العزت سے جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔